چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے تھے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے حملہ ور کی شہر ایک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے گمشتگین، جسے بعض مورخوں نے گمشتگین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمشتگین استرالیا کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں تھا؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی، اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1166 کے روز شروع ہوا، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی فن حرب و جرب کا ماہر تھا۔ سپاہ گری وراثت میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی ہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خواہش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمران نے صرف یہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا کے رکھ دی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے ایک عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم میں غیر مسلم لڑکیاں بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمران اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبات کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جنگ میں فرنگی، خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کے سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالان ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جن کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روکتے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا عالم کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بھی بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار، جو لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہور شے دوسروں کو اپنے جال میں پھنستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے، یہ نظام الملک دنیا عالم اسلام کے سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے برآور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائی کا پہلا شکار ہوا، کیونکہ وہ رومیو کو توسیع پسند کی راہ میں چٹان بنا تھا۔ رومیو نے 1061 میں انہیں فدائی کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لے لی۔ نور الدین جنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے۔
اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم اور تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائلی جوانی میں ہی اس نے وہ عظمت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب مجرب میں جاسوسی، انٹیلیجنٹ کمانڈروں اور گوریلا آپریشن کی خصوصیت اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے نظریات کے محاذ پر لڑنا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں سب صلاح الدین ایوبی طفلِ مکتب تھا۔ اس طفلِ مکتب نے سب کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا عہدہ سرد پڑ گیا۔ مورک لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی ثابت ہوا۔ اس کے تقریب عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوت کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا، سلطنت اسلام کو مستبد کرنا ہے اور صلیبیوں کی ان سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقصد اپنی فوج کو دے دیے۔ مصر کا وائس رائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کریں گی، مگر مصر پہنچنے پر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے جو ان کے بڑے بڑے حسین جال بچا رکھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن دولت مند لوگوں نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو تنگ تھی اور جن میں تمکر تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نور الدین جنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے تھی انہوں نے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اور وقت نہیں دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اس کے ساتھ کھڑے افسر سے کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورک نے اس وقت کے واقعہ نگران یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظروں میں بھاپ لی یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رک گیا تو ایوبی کے چہرے پہ تبدیلی سے آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدید کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے لپٹ گیا اور ایوبی کو باہوں میں لے لیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میری جنگی اور شرفوں کا امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹاؤ کی طرح چھائے ہوئے۔ ناجی جواب میں صرف مسکرائے جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔